دعوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صلوات خدا سبحان کی بارگاہ میں ہزار شکر کے اس مقام پر اب بامعرفت عاملین کی نور کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. حق تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، حوادث روزگار سے محفوظ اور معمون رکھے. آپ سب کو طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام حاضرین، بانی مجلس، ناظم منبر، منتظمین، حق تعالیٰ سب کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرمائے. یہ چند روزہ سلسلہ مجالس کے لیے میں نے قرآن حکیم کی ایک مشہور اور معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جسے آیت نور کہا جاتا ہے، اور اس آیت کی نسبت سے سورہ کو بھی سورہ نور کہا جاتا ہے. ہم اس آیت کی مفاہیم کی تسلسل میں کوشش کریں گے کہ ان ایام کی نسبت سے خود حقیقت نور کا مفہوم اور پھر نور فاطمہ زہرا سلام اللہ آپ کا شرف، آپ کا مقام، اور پھر فلسفہ ارسال نور فاطمہ زہرا. حق تعالیٰ نے نور سیدہ کو اس کائنات میں کیوں ظاہر فرمایا؟ وہ کون سا مقصد تھا کہ اس کا حصول منحصر تھا ذات فاطمہ کو اس کائنات میں بھیجنے میں، کہ اگر خدا سیدہ کے نور کو اس کائنات میں پیکر بشری میں روانہ نہ کرتا تو وہ مقصد کبھی بھی حاصل نہ ہو سکتا. کیا وہ مقصد حاصل ہوا جس کے لیے اللہ نے سیدہ کو اس کائنات میں بھیجا تھا؟ اور سیدہ نے اپنے قیام میں اور جد و جہد میں کس طرح سے کیا حکمت عملی اختیار کی، آپ کی قیام کے ارکان اور اسلوب اور انداز اور آپ کی شہادت اور وجہ شہادت، ان مراحل کو بیان کریں. لیکن رک کر پہلے مرحلے میں اس آیت کا ابتدائی ترجمہ اور مفہوم بیان ہو جائے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کے جیسی ہے. مجھے اتفاق نہیں ہوا کہ کہیں مجلس کے لیے جاؤں اور
سننے والے ڈیجیٹل وٹیرا اٹھا کر اپنے ہاتھ میں، اور مجھے بڑی دقت اور مشکل پیش آ رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ ایک نامناسب مقام پہ حاضر ہو گیا، خلاف ادب ہے اور قطعی طور پہ تہذیب اعضاء کے خلاف ہے۔ اگر یہاں بیٹھنے کی توفیق حاصل ہوئی تو کچھ لمحوں کے لیے خود کو مکمل طور پہ آزاد رکھیں۔ یہ ہماری غلط فہمی کہ شیطان یہ موبائل سے یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، سنیں انہیں ہم نے تب استعمال کیا تھا جب یہ نئی ہماری زندگی میں آئی تھی۔ اب انسان خود بازی چل ہو چکا ہے، جن کے ہاتھوں کے القمال اتنا مجبور ہے کہ مجلس اہل بیت میں بھی ہو اس توجہ ہے کہ شاید کسی کا میسج آیا کہ نا کچھ لمحوں کے لیے جتنی دیر یہاں تشریف فرمائے پورے وجود کے ساتھ اپنی سماعتوں کو اہل بیت علیہ السلام و قرآن حکیم اور ان معارف کے لیے خود کو طبق اخلاص میں رکھ کر پیش کر دیجیے کہ پڑھنے والے کا پڑھنے کا جی چاہے اور اس سفر کی تکان کو فراموش کر کے پڑھنے کے لائق ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ باقی دنوں میں جب تک آپ کی خدمت میں ہوں اس چیز کا خیال رکھیں گے۔ ناراض نہیں تو صلوات بھیجیے خاندان۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کی جیسی ہے۔ مشکات تاکچہ، چراغدان، وہ جگہ کی جہاں پر چراغ کو رکھا جاتا ہے۔ جس طرح سے دیواروں میں محراب نما آلات ماضی قریب میں چراغ کے لیے رکھا جاتا ہے، چراغ کو اگر آویزاں کر دیا جائے، معلق کر دیا جائے، جیسے آپ کے سروں پہ فانوس ہے، اسے عربی میں قندیل کہتے ہیں۔ لیکن اگر اسے آویزاں کرنے کے بجائے کسی مقام پر رکھ دیا جائے تو جس جگہ پر چراغ کو رکھا جاتا ہے اسے مشکات کہتے ہیں۔ مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کی جیسی ہے۔ فیہا مصباح، جس میں چراغ ہے۔ المصباح فی زجاجہ، پھر یہ چراغ زجاجہ میں، زجاجہ آبگینہ، حباب، وہ باریک نازک اور لطیف شیشہ جسے چراغ کے اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی روشنی ہواؤں سے، آندھیوں سے، حوادث سے محفوظ رہے، معمون رہے، یہ دیر تک جلتا رہے اور اس کی روشنی دور تک پہنچتی رہے۔ اسے عربی میں زجاجہ کہتے ہیں۔ المصباح فی زجاجہ، یہ چراغ زجاجہ میں، شیشے میں۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، یہ زجاجہ کوکب درے کی مانند فروزاں ہے، ضیاءدار ہے، روشن ہے، جگمگا ہے۔ کوکب ستارہ، دری موتیوں سے بنا ہوا، تو یہ زجاجہ موتیوں سے بنے ستارے کی مانند فروزاں ہے۔ اس کی روشنی کہاں سے ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اسے روشن کیا گیا شجرہ مبارکہ زیتونہ سے۔ شجرہ زیتون اور زیتون کی خصوصیات، اس سے متعلق حدیث درس کر کے آگے بڑھوں۔ آقا ختمی مرتبہ فرماتے کہ اس کائنات
اس کائنات میں درخت زیتون وہ واحد درخت ہے کہ اللہ نے جس کے پھل میں شفا رکھی اور اسے دوا کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی ضرر نہیں، یہاں تک کہ اس کے پتوں میں بھی خدا نے شفا رکھی اور انہیں بھی دوا کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس میں بھی کوئی نقصان نہیں۔ یہاں تک کہ ختمی مرتبہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس درخت کی لکڑی میں بھی شفا رکھی اور اسے دوا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس درخت کو جلا دیا جائے تو اللہ نے اس کی راکھ میں بھی شفا رکھی۔ یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ، اس کی خصوصیات بس رک کر تاکہ مفاہیم زیادہ بہتر انداز میں بچوں جوانوں کے ذہن میں منتقل ہو جائیں۔ شجرہ زیتونہ 900 سال تک پھل دیتا ہے، اور یہ خود آپ جانتے ہیں کہ 9 عدد کس ہستی کو تاکہ انداز ہو کہ پھر کس شجرہ مبارکہ زیتونہ کی بات ہو رہی۔ اور اگر ابھی بھی میں آپ کی سماعتوں سے قریب تر نہ ہو سکا تو دوسری خصوصیت جو ماہرین نباتات نے بیان کی درخت زیتون سے متعلق کہ جتنی زرخیز زمین ہو، جس قدر خواص کی حامل ہو، جتنا پانی دیا جائے، خیال رکھا جائے، لیکن اگر کسی مٹی میں زمین میں معمولی کثافت ہے، آلودگی ہے، ناپاکی ہے، تو شجرہ زیتونہ وہاں پر کاشت کرنا ممکن نہیں۔ اسے پاک، طاہر، طیب جگہ پر کاشت کیا جا سکتا ہے۔ کیوں پروردگار شجرہ زیتونہ سے تشبیہ وجہ شبات کا؟ یہ کوكب دری کی مانند فروزاں ہے، اور اس کی روشنی کہاں سے؟ من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اسے روشن کیا گیا شجرہ مبارکہ زیتونہ سے۔ یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ کہاں ہے؟ ناروال میں، یا قریب لاہور، یا کسی دوسرے شہر میں؟ فرمایا لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ یہ شرقی ہے نہ یہ غربی ہے۔ اس کے بعد پروردگار نے مستقبل کی بات کی، افعال مقاربہ کا استعمال کیا اور فرمایا یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، قریب ہے کہ شجرہ مبارکہ زیتونہ کا جوہر شعلہ وار ہو جائے، جگمگا اٹھے، لیکن اسے روشن ہونے کے لیے آگ کی ضرورت نہیں، کیونکہ نور ہمیشہ نار سے بے نیاز ہوتا ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ النَّارُ، چاہے آگ کو اس کے قریب بھی نہ لایا جائے۔ اور پھر نور کا یہ سفر اور نور کا یہ تسلسل اس نقطے پر پہنچ کر روکتا نہیں، آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے خدا فرماتے ہیں نور علی نور، نور بالائے نور، ایک کے بعد دوسرا نور۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنے نور کی طرف ہدایت کر دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں دیتا ہے۔ کیوں؟ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس لیے کہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ ان مشکل باتوں کو مثال کے بغیر سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ پروردگار خدا سبحان نے ذات اقدس الہ اللہ نہ مثل ہے نہ مثل ہے، لیکن صفات خدا، اسماء خدا، افعال خدا، ان کی مثل ممکن ہے لیکن ان کی مثل ممکن ہے۔ اور پروردگار اپنے نور کی مثل کو بیان کر رہا ہے کہ مثل نورہ کمشکاۃ۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، آج کی اس ابتدائی گفتگو میں تمہید استوار ہو جائے تو وہ بنیاد اور اساس
تاکہ بعد کی جتنی بھی باتیں ہیں انہیں سمجھنا آسان ہو جائے اور ذہنیتیں استوار ہو جائیں۔ خود پہلا سوال یہ کہ نور کسے کہتے ہیں؟ اپنی نجی زندگی میں اور سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، جو بحث اور گفتگو اور مناظرے کیے جاتے ہیں، ان میں سے بحث یہ بھی کی جاتی ہے کہ نبی نور تھے یا نور نہیں تھے، اہل بیت نور تھے یا خاک تھے۔ کچھ ہیں جو نور ثابت کر رہے ہیں، کچھ ہیں جو نفی کر رہے ہیں۔ وہ جو ثابت کر رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ بتائیں نبی کا نور ہونا، اہل بیت کا نور ہونا جو آپ ثابت کر رہے ہیں، بتائیں یہ نور سے کیا مراد ہے؟ نور کسے کہتے ہیں؟ تو شاید 99% نہ بتا پائے کہ نور کسے کہا جاتا ہے۔ وہ جو نفی کر رہے ہیں ان سے پوچھیں، آپ جو ان کے نور ہونے کی نفی کر رہے ہیں، بتائیں کہ نور ہے کیا؟ شاید وہ نہ بتا سکیں۔ اس لیے ناگزیر ہے کہ روک کر پہلے مرحلے میں ہم سمجھیں کہ نور سے مراد کیا ہے۔ ادبیات میں، لغت میں جو نور کا معنی بیان کیا گیا، الضوء المنتشر الذی یعین علی الابصار، نور وہ منتشر روشنی ہے۔ خدا محسوس کر لیجیے کہ آپ کے یہاں جو یہ بلب روشن ہے تو شاید بات زیادہ آسان ہے۔ ایسی منتشر روشنی جو اجسام کی تشخیص میں انسان کی ممد، معاون اور مددگار۔ اس روشنی کے نتیجے میں، اس منتشر روشنی کے ذریعے سے آپ تشخیص دے سکتے ہیں یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، دوست ہے، دشمن ہے، اپنا ہے، بیگانہ ہے۔ آپ اجسام کو تشخیص دے سکتے ہیں، ان کا طول، عرض، عمق، ان کی مساحت۔ اور فلسفے میں جو نور کی تعریف کی گئی ہے، ظاہر لنفسہ و مظہر لغیرہ، اور حکمت متعالیہ کے بانی مرحوم ملا صدرہ نے جو نور کی تعریف بیان کی، نور وہ حقیقت کہ ہر ایک جس کا محتاج ہے اور وہ خود سب سے بے نیاز ہے۔ سب کو نور کی ضرورت ہے لیکن خود نور کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اگر مزید آسان کر دیں تو اہل سنت کی برجستہ ترین شخصیت اور بہت بڑے دانشور خلیل بن احمد فراہیدی، جن کی وفات 786 ہجری میں ہوئی، یہ شورا آفاق اور یگانہ روزگار، ادیب، شاعر، علم و ادب کی دنیا عرب میں بے نظیر شخصیت۔ کتنی ڈکشنریاں ہیں عربی زبان میں، منجد ہے، قاموس ہے، بحر المحیط ہے، مجموع البحرین ہے، فقہ اللغہ ہے، لسان العرب ہے، 10 لغات ہیں۔ لیکن عربی زبان میں جو سب سے پہلی ڈکشنری لکھی گئی، پہلی لغت، وہ جس شخصیت نے لکھی، یہ خلیل بن احمد فراہیدی۔ یہ خلیل بصری جو سیبویہ جیسے امام النحو کے استاد، یہ اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان سے ایک جملہ ادا کیا کرتے تھے، علی امام الکل فی الکل۔ وزن کریں گے اس جملے کا، علی امام الکل فی الکل، علی ہر ایک کا امام ہے اور علی ہر ایک میں امام ہے۔ اگر اس کا وزن محسوس کرنا چاہیں، جتنے بھی اسلامی فرق ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جتنے مسلمان، اگر آپ ان سے استفسار کریں، جو پڑھا لکھا فرد ہے، جا کے پوچھیں کہ آپ کے کتنے امام ہیں، تو پلٹ کے آپ سے کہے گا کہ سوال کو معین کرو تاکہ لائق جواب بن جائے۔ اس لیے کہ ہر شعبے کا امام الگ ہے۔ آپ پوچھیں فقہ میں، احکام میں آپ کے کتنے امام ہیں، کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الدیات تک، یہ جو 56 فقہ کی احکام کی کتابیں جن میں لاکھوں احکام شریعت ہیں، ان میں کسی امام مانتے ہو تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے 4 امام ہیں، امام شافعی، احمد ابن حنبل، مالک ابن انس، نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ۔ اگر آپ کہیں کہ بتائیں حدیث میں آپ کا امام کون ہے تو آپ نام بدل جائیں گے، یا امام اسماعیل بخاری کا نام لیں گے، یا امام مسلم بن حجاج کا نام لیں گے جنہوں نے بخاری اور مسلم لکھی ہے، ان کے استاد یحییٰ بن معین کا نام لیں گے، اور ایسی شخصیات۔
اور اگر آپ برادران اہل تسنن سے پوچھیں کہ بتائیں عقیدے میں اور اصول دین اور علم کلام میں آپ کا امام کون ہے، تو تمام اہل تسنن جو پوری دنیا میں مختلف ملکوں میں زندگی گزار رہے ہیں یا اشاعرہ ہیں یا معتزلہ ہیں، اسی طرح باقی جتنی بھی شعبۂ حیات ہیں، ہر شعبے میں امام بدل جائے گا۔ اب سمجھیں جو خلیل بصری نے کہا اور اس جملے کے وزن کو محسوس کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاکہ نور کا مفہوم آج کی ابتدائی مجلس میں کسی حد تک بچوں اور جوانوں کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے۔ جو مرحوم اللہ صدر نے فرمایا کہ نور وہ حقیقت کہ ہر ایک کس کا محتاج ہے اور وہ خود سب سے بے نیاز ہے، سبحان اللہ۔ اس کے تسلسل میں اور اس کو ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے خلیل بصری کا جملہ جو زندگی میں بکثرت کہا کرتے تھے، علی امام الکل فی الکل۔ ان کی زندگی میں ان پر اعتراض ہوا کہ آپ اتنی بڑی بات کیوں کہتے ہیں، وہ بھی علی سے متعلق، کسی اور سے متعلق آپ نہیں کہتے، کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے اپنی ڈکشنری جو لغت عربی زبان کی پہلی جامع ترین لغت کتاب العین جو 11 جلدوں پر مشتمل ہے، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 28 پر جواب دیا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں خلیل بصری ما الدلیل علی ان علی امام الکل فی الکل، اے خلیل بصری علی ابن ابی طالب کے امام الکل فی الکل ہونے پر کیا دلیل ہے، کیوں کہتے ہو علی امام کل فی الکل؟ کہا اس لیے میں علی ابن ابی طالب کو امام الکل فی الکل مانتا ہوں، لأن افتقار الکل الیہ فی الکل وَإِسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ الْكُلِّ فِي الْكُلِّ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ عَلِيًّا امام الکل فی الکل۔ کہا جب میں نے علی ابن ابی طالب کی 63 سالہ حیات طیبہ کا بغور مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا اور میں نے دیکھا ساری کائنات کو میں نے علی ابن ابی طالب کا محتاج پایا، علی ابن ابی طالب کو میں نے ساری کائنات سے بے نیاز پایا۔ ہر ایک کو میں نے علی کے دروازے پر دیکھا لیکن خود علی کو میں نے کبھی کسی کے دروازے پر نہیں دیکھا۔ یہ نور کا معنی، نور کا مطلب، نور کا مفہوم، نور کا مصداق کہ سب جس کے محتاج ہو، خلیل بصری نے یہاں تک بات کی۔ لیکن جو قرآن نور کے مفہوم، نور کی ماہیت، نور کی حقیقت، نور کی حدود اور نور کی قیود کو بیان کرے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارضین، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، نہ، زمین سے مراد عالم ملک، تاکہ پتہ چلے ان 14 کی ولایت کا تسلسل، ان 14 کی ولایت کی حدود، قیود، یہ 14 جو نور خدا کے مظہر ہے۔ ابھی اس حدیث کا مفہومی گفتگو کے آخر میں اس کے مصادیق عرض کروں گا کہ لفظ مصباح سے مراد کیا ہے، لفظ مشکات سے مراد کیا ہے، لفظ زجاجہ سے مراد کیا ہے، لفظ نور کتنی مرتبہ استعمال ہوا اس آیت میں، اس کی حکمت کیا ہے، لفظ مصباح 2 مرتبہ استعمال ہوا، اس کی حکمت کیا ہے، لفظ زجاجہ 2 مرتبہ استعمال ہوا، اس کی حکمت کیا ہے، اور پھر یکاد و زیتھا مستقبل کی بات کیوں کر رہے پروردگار نور علی نور کہہ کے پروردگار کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ لیکن رک کر ابتدائی مجلس میں تاکہ ذہنیتیں استوار ہو جائیں، یہ جو خلیل بصری نے کہا کہ علی امام الکل فی الکل، تو نور علی نور خدا، اور اس نور خدا کی حدود کہاں تک ہے جو قرآن نے بیان کیا، نور السماوات والارض، ارض زمین، یہ عالم ملک، یہ عالم مادہ، یہ عالم ناسوت، یہ عالم ہستبوت، یہ عالم آبوگل، یہ بزم گیتی، یہ کائنات، یہ دھرتی، یہ جہان۔ لیکن یہ نور اس عالم ملک اور عالم مادہ تک منحصر نہیں ہے۔ سماوات سے مراد عالم ملکوت، عالم ملکوت میں پہلے ملکوت اسفل، پھر ملکوت اعلیٰ، پہلے عالم ذر، پھر عالم نفس، پھر عالم مثال، پھر عالم جبروت، ملکوت اعلیٰ، بیت المعمور، آسمان شہارم جہاں پروردگار نے فرشتوں کو رکھا،
جہاں پروردگار نے جنت کو قرار دیا، جہاں پر پروردگار نے انبیاء کی ارواح کو رکھا، پھر آسمان پنجوں میں، ششوں میں، ہفتوں میں، عرش ہے، لوح ہے، قلم۔ عرش کا مطلب جگہ نہیں ہے، عرش کسے کہتے ہیں؟ عرش مکان نہیں، عرش مقام ہے، جہاں پر زمان کا تصور، مکان کا تصور ختم ہو جائے اسے عرش کہتے ہیں، اور جہاں پر مکان کا تصور ختم ہو جائے اسے عرش، اور جہاں پر زمان کا تصور ختم ہو جائے اسے کرسی کہتے ہیں۔ یعنی زمان و مکان سے ماوراء، زمان و مکان سے بالاتر، اور زمان و مکان باہم لازم و ملزوم ہے۔ زمانہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور زمانے کا تصور؟ جہاں مکان کی حدود شروع ہوتی ہے، جہاں مکان نہیں ہے وہاں زمان کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صبح ہے، دوپہر ہے، شام ہے، دن ہے، رات ہے، کہاں؟ یہاں ہے، اس لیے کہ مکان ہے۔ جہاں مکان نہیں ہے مقام ہے، وہاں اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، عالم لاہوت، عالم اسماء و صفات، اور یہ 14 عالم لاہوت کے باشندے ہیں، اور حق تعالیٰ نے ان 14 کی ذوات مقدسہ کو جس طرح سے اہل زمین کے لیے نور قرار دیا ہے، اسی طرح سے عالم ملکوت کے لیے، ملکوت اسفل، ملکوت اعلیٰ، ہر مرحلے کے لیے، جیسے یہ ہمارے معلم ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہمارے مربی ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے سید و سردار ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے امام ہیں، اسی طرح سے عالم ملکوت میں جتنے بھی مراحل اور جتنی بھی مخلوقات ہیں، ملائکہ فرشتے، ان کے لیے مجرى فیض نہیں ہے، یہ ملائکہ کے لیے مجرى فیض ہے۔ جس طرح سے یہ ہمارے معلم ہیں اسی طرح سے انبیاء کے معلم ہیں، جیسے ہمارے امام ہیں اسی طرح سے رسول کے امام ہیں۔ نہ کوئی نبی بیت المعمور سے آگے جا سکتا ہے، نہ کوئی ملک، نہ فرشتہ۔ فرشتے کی آخری حد آسمان چہاروں میں۔ انبیاء کی ارواح کو پروردگار نے بیت المعمور، ملکوت اعلیٰ، آسمان چہاروں پر منحصر قرار دیا، اس سے آگے نہیں۔ اور پھر اس سے آگے کے جتنے مراحل ہیں، اور وہ بالاترین مرتبہ کہ جس سے ہم جیسے انسان تصور نہیں کر سکتا، عالم لاہوت، عالم اسماء و صفات، کہ جسے سورہ مبارکہ نجم 53 نمبر سورہ اور اس کی آیت نمبر 8، 9، 10 میں پروردگار نے بیان فرمایا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، ثم پھر دنا وہ قریب ہوا، کون؟ مصطفیٰ، کس سے؟ خدا سے، فتدلى اور قریب ہوا، کتنا؟ فکانا تو ہو گیا، قاب قوسین، قوس ایک کمان، قوسین دو کمانیں۔ تو شب معراج مصطفیٰ خدا سے دو کمانیں، قاب قوسین، لیکن پروردگار قاب قوسین کہہ کے رکا نہیں، ورنہ مقام مصطفیٰ کی حد معین ہو جاتی۔ پروردگار آگے بڑھا، فرمایا او ادنا، دو کمانیں یا اس سے بھی کم۔ کتنا کم فاصلہ رہ گیا خدا اور مصطفیٰ کے درمیان؟ کون بتائے؟ جبرائیل تو آسمان چہاروں پر رک گیا۔ جب پیغمبر نے پوچھا کیوں رکے تو کہا لو دنوت انبلۃ لاحترقت، اگر ایک پورا برابر آگے بڑھوں میرے پر جل جائیں۔ تو سید الملائکہ، سردار ملائکہ، جب جبرائیل نہیں جا سکتا تو اور کون کیسے جائے؟ تو پھر کون بتائے اس قربت کے مرحلے کو؟ اب یا خدا جانتا ہے، یا مصطفیٰ جانتا ہے، یا وہ جانتا ہے کہ جس کے لہجے میں خدا اپنے مصطفیٰ سے گفتگو کر رہا ہے۔ نعرہ والوں کو نعرہ لگانا آتا ہے۔ یہ عالم لاہوت، عالم اسماء و صفات، ہم جیسے انسان اس سے متعلق تصور نہیں کر سکتا۔ حق تعالیٰ نے ان 14 کو عالم لاہوت میں رکھا، اور وہاں یہ اللہ کی بندگی، تسبیح، عبادت، راز و نیاز میں مصروف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جنابی المودہ اہل تسنن کی معتبر کتاب ہے، جسے سلیمان قندوزی حنفی نے لکھا، اور یہ حدیث ذکر کی
کہ آقا ختمی مرتبہ فرماتے کہ اللہ نے ہم 14 کے انوار کو ملائکہ کی تخلیق سے، ملائکہ کو خلق کرنے سے 14,000 نوری سال پہلے خلق فرمایا. نوری سال، ایک شمسی سال ہے ہمارے یہاں 365 دنوں مشتمل ہے، اور اگر 10 دن کم کر دیں تقریباً تو قمری سال بن جائے گا، محرم و سفر. اور اگر نوری سال کی مساحت جاننا چاہتے ہیں تو جو آئنسٹائن نے بیان کی اس مادی دنیا میں نور کی مساحت، نور کی رفتار 1 سیکنڈ میں، چشم زدن میں، پلک جھپکنے میں، 1 لمحے میں انسان کتنا فاصلہ طے کر سکتا ہے. اگر آپ یعنی 3 لاکھ کلومیٹر، یعنی اگر آپ نارووال سے اٹھیں پوری دنیا کا چکر لگا کے واپس نارووال آئیں، دوبارہ جائیں، پھر لوٹ کے آئیں، سیوارہ جائیں، پھر عود کریں، 4تھی مرتبہ، 5ویں مرتبہ، یہاں تک کہ 7 چکر لگائیں، کتنی دیر میں؟ 1 سیکنڈ میں. اب خود سال بنائیے. اور ختمی مرتبہ فرما رہے کہ اللہ نے ہم 14 کے انوار کو ملائکہ کی تخلیق سے 14,000 نوری سال پہلے خلق فرمایا. اس کے بعد خدا نے فرشتوں کو خلق کیا، اور جیسی فرشتوں کی نگاہ ہم 14 کے انوار پر پڑھی تو پیغمبر فرماتے ہیں، یہ سلیمان ہے قندوزی حنفی نے لکھا، علماء امامیہ نے تحریر کیا، اپنی اپنی کتب میں اس حدیث کو بیان کیا. آقا فرماتے ہیں فزعموا، فرشتوں نے خیال کیا شاید ہم 14 ان کے خالق ہیں. تو ختمی مرتبہ فرماتے کہ اسی لمحے فسبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے فوراً خدا کی تسبیح شروع کر دی، اور ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے خدا کی تسبیح شروع کی. ہم نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا، ہمیں دیکھ کر ملائکہ نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا. حل لنا وحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کہا. ہمیں دیکھ کر انہوں نے خدا کی بندگی سیکھی، خدا سے گفتگو کا سلیقہ سیکھا، سجدہ معبود کا انداز سیکھا. یہاں تک کہ ختمی مرتبہ فرماتے ہیں پھر پروردگار نے ارادہ کیا کہ جبرائیل کو باقی فرشتوں کا سردار معین کریں. تو جبرائیل سے کلام کیا، بتا من انت و من انا، تو کون ہے میں کون ہوں. یہ سن کے جبرائیل نے کہا انت و انا انا، تو ہے میں ہوں. پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا نور آگے بڑھا، اور نور علوی نے آگے بڑھ کر جبرائیل کو خدا سے گفتگو کا سلیقہ تعلیم دیا کہ پروردگار سے کیسے بات کی جاتی ہے. یوں کو انتا رب الجلیل و انا عبدک الذلیل و اسمی جبریل. جبرائیل کا نام جبرائیل کسی اور نے نہیں رکھا، شاگرد مصطفیٰ علی ابن ابی طالب نے رکھا. ملائکہ کے معلم. یہ نور کا مفہوم ہے. نور، یہ جو امام خلیل بصری نے کہا علی امام الکل فی الکل، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف انسانوں کے اور جنوں کے اور اس عالم ناسور میں، نہ، علی کی امامت کا سلسلہ، علی کی ہدایت کا سلسلہ، رشد و تعالی کا سلسلہ کہاں تک ہے؟ ملائکہ. یہاں تک کہ ختمی مرتبہ جب معراج کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے، جب اس عالم ناسوت سے اٹھے اور بیت المعمور پہ آسمان چہاروں پر پہنچے تو آیت اللہ حسن زادہ آمنی نے رسالہ معراجیہ میں تحریر فرمایا کہ ملائکہ نے پروردگار سے اجازت مانگی کہ پروردگار اجازت دے کہ ہم جمال مصطفیٰ کا قریب سے مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں. اس نے پروردگار سے ملائکہ نے صفیں بنائی، ختمی مرتبہ ان کے درمیان سے گزرنا شروع ہوئے، اور جہاں سے آقا گزر رہے ہیں سب ملائکہ کے سر جھکے ہوئے، سر جھکائے سب سلام 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 کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا شخص شریف ہے یا کمینہ ہے تو اس کے سامنے نام محمد اپنی زبان سے ادا کرو. اگر یہ نام سن کر اس کا سر تعظیم سے جھک جائے تو سمجھو شریف ہے، سر نہ جھکے تو سمجھ لو کہ کم ظرف و کمینہ ہے. ذات مصطفیٰ، اسم مصطفیٰ، معیار شرافت انسانی.
یہاں تک کہ ختمی مرتبہ جب ملائکہ کی صفوں کے درمیان سے گزر رہے تو سب سر جھکے ہوئے، سلام سلام کی آوازیں آ رہی ہیں، اور ایسے میں پیغمبر ایک فرشتے کے پاس سے گزرے جس کا نام سن کر چہروں پر اداسی آ جاتی ہے، اور جہاں سے گزر جائے یہ فرشتہ پھر کئی دن تک اس گلی سے گریے کی آوازیں اور رونے کی آوازیں بلند رہتی ہیں۔ اسرائیل جب پیغمبر گزرے آگے بڑھے تو جبرائیل نے دست عدد جوڑ کے عرض کیا، یا رسول اللہ ایک گزارش ہے۔ آقا نے فرمایا کہیے کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ جب زمین پر تشریف لے کر جائیں تو اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی خدمت میں میرا سلام عرض کیجیے گا۔ ختمی مرتبہ نے استفسار کیا، تعرف ہو علی ابن ابی طالب، جانتے ہو علی کون ہے؟ تو اسرائیل نے جواب دیا، فکیف لا اعرفہ یا رسول اللہ، اے رسول خدا میں علی کو کیسے نہ پہچانوں، لقد امرنی اللہ، جبکہ خدا نے مجھے یہ حکم دے رکھا ہے، اللہ اقبض روح شیعۃ علی ابن ابی طالب الا باذنہ، کہ میں علی کے کسی بھی شیعہ کی روح کو اس وقت تک قبض نہ کروں جب تک کہ علی کی طرف سے اجازت نہ آ جائے۔ کس درجہ رؤوف ہے پروردگار، کس درجہ مہربان ہے علی کے محبوں پر، کہ مومن کی قبض روح کو پروردگار نے علی کی اجازت کے ساتھ مشروط قرار دی تھی، مبادا کی حالت گناہ میں اس کی موت نہ ہو جائے، جب گناہ کیا اور ابھی تک توبہ نہیں کی، اس کیفیت میں اس کی موت نہ ہو جائے۔ ملائکہ خود انبیاء نے خواہش کی کہ ہم ختمی مرتبہ کی ابتدا میں نماز بہر عنوان کی 36 نمبر جلد میں مولانا باقر مجلسی نے امام ششم سے حدیث بیان کی، ختمی مرتبہ نے اجابت فرمائی، عیسیٰ روح اللہ نے آذان کی، اقامت کی، صفیں درست کی، انبیاء نے، پیغمبر اسلام نے نماز پڑھائی، ایک کم 1,24,000 انبیاء نے ختمی مرتبہ کو مصافحہ کیا، اور ہر نبی پیغمبر کو مصافحہ کرتے ہوئے صرف ایک بات کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی خدمت میں ہمارا سلام پہنچائیے۔ علی جیسے ہمارے معلم ہیں، یہ 14 جیسے ہمارے مرشد ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہمارے امام ہیں، اسی طرح سے ملائکہ، اسی طرح سے انبیاء، اسی طرح سے رسول، جیسے ہمارے مشکل کشاں ہیں، حق تعالیٰ نے انہیں نور قرار دیا، ظاہر لنفسہ و مظہر لغیرہ۔ نور کی تعریف جو مرحوم مولانا صدر نے بیان کی، آج کی حد تک بس بنیاد اساس استوار ہو جاتا کہ پھر اس سفر کو آگے بڑھایا جا سکے۔ کیا یہ صرف ہمارے لیے امام ہیں، ہمارے لیے مشکل کشاں ہیں؟ نہ، قرآن حکیم بیان فرماتے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ اب لوہا تو زمین سے نکلتا نہیں، معلوم یہ کون سا لوہا ہے جو زمین سے نہیں نکلا، آسمان سے اتارا ہے۔ یہ وہی لوہا ہے جو جنگ احد میں علی علیہ السلام کے لیے آیا ہے، فیہ باس شدید، جس میں شدید لڑائی ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے فائدہ ہے، ولیعلم اللہ، اللہ جانتے ہیں، من ینصرہ، کون ہے اس کی دین کی نصرت کرنے والا، ورسلہ، اس کے سارے رسولوں کی مدد کرنے والا۔ اہل علم با بصیرت با معرفت افراد تشریف فرمانے، رسول کی جمع ہے، اور عربی میں فرق ہے، اردو میں، فارسی میں، انگریزی میں، باقی زبانوں میں 2 سے جمع شروع ہو جاتی ہے، لیکن عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، 2 کے لیے تسنیہ استعمال ہوتا ہے، کم سے کم 3 رسول، یعنی وہ اکیلا مجاہد کہ جو 1-2 نہیں، سارے رسولوں کا مددگار ہے۔ جب قرآن یہ بات کر رہا ہے تو باقی امتیں یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ کہیں کہ ہم قرآن کی اس بات کو نہیں مانتے، قرآن کہتا رہے، اگر ہماری کتاب میں یہ بات ہو تو وہ ہماری حجت رکھتی ہے کہ علی انبیاء کے ناصر ہیں، یہ نور کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ انجیل متی کی، یہ ڈیجیٹل بٹیرا آپ کے ہاتھوں میں ہے، مجلس کے بعد اسے کھول کے سرچ کیجئے گا، انجیل متی کی 46واں باب 27ویں آیت، It's about 3 o'clock, Jesus cried out with loud shout, Eli, 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 lema sabaqtani۔ یہ آیت آج بھی موجود ہے انجیل میں، کہ جب آدھی رات کو جناب عیسیٰ کو پھانسی دینے کے لیے لے کے گئے موت کی طرف، تو ایک مرتبہ جناب عیسیٰ نے پوری طاقت سے کہا، ایلی میری مدد کو آئی۔ لیکن سوال یہ کہ ایلی کون ہے؟
اس لیے کہ جس طرح سے عربی میں، فارسی میں، اردو میں لفظ علی اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مولا علی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے عبروں میں، عبرانی زبان میں لفظ ایلی اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، امیر المومنین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ عیسائی یہ کہے کہ اس وقت تو جناب عیسیٰ اپنے خدا کو پکار رہے تھے، تو انہی کی کتاب زبور میں جناب داؤد کیا فرماتے ہیں؟ It is our duty to revere him whose name is Eli. یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ عزت کریں اس کی جس کا نام ایلی ہے۔ لیکن جناب داؤد، ہم تو یہ جاننا چاہتے کہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، آسمانی صحیفوں میں جو لفظ ایلی استعمال ہوا، اس کا مستان کون ہے؟ تو جناب داؤد فرماتے کہ this honorable personality is also called as حیدر، اس عزت دار شخصیت کو حیدر بھی کہتے ہیں۔ کون حیدر؟ حیدر is the helper of helpless، وہ حیدر جو بے سہاروں کا سہارا، is like a lion، جو شیر کی طرح دلیر۔ جناب داؤد کوئی اور علامت کا، ایسی علامت کہ قیامت کا کوئی انکار نہ کر سکے، and was to be born in کعبہ، اور وہ ایلی مولود کعبہ ہے۔ to seek his help، اسی علی سے مدد تلاش کرو۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ انجیل میں جناب عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں ایلی 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 لما شبقتنی، اور زبور میں جناب داؤد یہ کہہ رہے ہیں کہ to seek his help، اسی علی سے مدد تلاش کرو، تو پتا چلا کہ یا علی مدد کہنا بدعت نہیں ہے، انبیاء کی سنت ہے، اور مومنین مصافحہ کے وقت اپنی زبان سے اس لیے اس ذکر کو جاری کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کا امتحان ہو جائے، کسی مومن سے ملاقات ہو رہی ہے، کسی منافق سے بالا پڑا۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اب آج کی حد تک گفتگو یہیں روکے۔ علی نور خدا، علی خلیفہ خدا، علی ساری کائنات جس کی محتاج ہے، خود علی سب سے بے نیاز ہے، حق تعالیٰ کی صمدیت کا مظہر، پروردگار کی احدیت کا مظہر۔ یہ جو ہم خدا کو واحد کہتے ہیں، مجازن کہتے ہیں، اس لیے کہ واحد عددی میں یہ نہ کہا جاتا ہے، اس کا نصف بھی ممکن ہے، دو بھی ممکن ہے، اسے ہم آدھا بھی کر سکتے ہیں اور اس کی گنتی میں بھی اس کو لے کے آ سکتے ہیں۔ خدا حقیقتاً احد ہے، احد، نہ تو اس کا نصف ممکن ہے نہ یہ گنتی میں آ سکتا ہے، وہ ایک ہو کے بھی آگے عدد نہیں رکھتا، وہ ایک ہو کے بھی ہم سے گنا نہیں جاتا۔ علی حق تعالیٰ کی احدیت کا مظہر تام۔ ہمارا مسئلہ خلافت میں کسی مسلمان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، یہ پہلا ثابت کر رہا ہے، کوئی چوتھا ثابت کر رہا ہے، مناظرے ہو رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے علی کا پہلا نمبر ہے، کوئی کہتا ہے علی کا چوتھا نمبر ہے۔ نہ علی کا پہلا نمبر ہے نہ علی کا چوتھا نمبر ہے، جو گنتی میں آ جائے اسے علی نہیں کہتے۔ علی خدا سبحان کی احدیت کا مظہر تام، علی خلیفہ خدا، علی جانشین خدا۔ کسی مسلمان کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں مسئلہ خلافت میں، خواہ وہ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ہے، اس لیے کہ سرے سے میدان الگ ہے۔ وہ جس خلیفہ کی بات کرتے وہ اور ہے، ہم جس خلیفہ کی بات کرتے وہ اور ہے۔ تمام مسلمان جس خلیفہ کی بات کرتے ہیں وہ خلیفۃ المسلمین ہے، ہم جس خلیفہ کی بات کرتے ہیں وہ خلیفۃ اللہ فی الارضین ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جسے 2، 4، 10، 20، 40، 50 مسلمان اکٹھے ہو کے منتخب کر لیں، لیکن خدا کا خلیفہ صرف وہ ہو سکتا ہے جسے خدا خود منتخب کرتا ہے۔ علی خلیفہ خدا، علی جانشین خدا، علی حق تعالیٰ کی صفات جلال و جمال کا مظہر تام۔ اس خلافت کی کیا حقیقت علی کی نگاہ میں؟ وہ علی جو لوگوں کی دی ہوئی خدا بننے سے انکار کر لے، وہ خلیفہ بن کے خوش ہو جائیں گے۔ اس خلافت کی وقعت امیر المومنین نے خود بیان فرمائی، جنگ صفین کے موقع پر مقامی سیکار پہ مولا متقیان اپنے ہاتھوں سے پھٹی ہوئی جوتی گاڑ میں، اور آپ کے چچا کا بیٹا ابن عباس حبر الامہ، مفسر قرآن، بصرہ کا گورنر،
حیرت اور استعجاب سے امیر المومنین کی طرف دیکھ رہا ہے. 3 بر اعظموں کا مطلق العنان حکمران علی اپنے ہاتھوں سے اپنی پھٹی ہوئی جوتی کاٹ رہے ہیں. تو ایک مرتبہ جب حیرت سے دیکھا مولا متقیہ نے کہ ابن عباس مسلسل نگاہیں گاڑی میری جانب دیکھ رہے ہیں. پوچھے ابن عباس بتاؤ تمہاری نگاہ میں میری اس جوتی کی کیا قیمت ہے؟ ما قیمت اللہ، کیا قیمت ہے اس کی؟ ابن عباس نے بغور حضرت کے نعرہ پاک کو دیکھا. عرض کیا اگر ناراض نہ ہو تو لا قیمت اللہ، اس کی کوئی قیمت نہیں، اتنی کوہنا ہے، پھٹ چکی ہے، پرانی ہے، اگر آپ پھینکے تو کوئی عرب کا فقیر ترین انسان اسے نہیں اٹھائے گا. یہ سننا تھا. امیر المومنین نے فرمایا سن ابن عباس، علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں تمہاری اس حکومت اور خلافت کی قیمت اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کمتر ہے. سید العلماء علامہ علی نقی نقل فرماتے کہ تاریخ بشر میں، تاریخ آدم میں، تاریخ عالم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ انسانی میں علی وہ واحد حکمران ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ تخت سلطنت پس علی کی جوتی بلند کیوں؟ کہا اس لیے کہ تخت سلطنت پر کبھی باطل کے پاؤں آئے، کبھی حق کے پاؤں آئے، لیکن علی کی جوتی وہ مبارک جوتی ہے جس میں ہمیشہ حق کے پاؤں آئے. اس خلافت نے علی کی عزت میں اضافہ نہیں کیا، علی نے خلافت کی عزت میں اضافہ کیا. اب تمام ہو رہے، بس آخری جملے عرض کروں. 36 ہجری میں جب خلیفہ سیوم کو قتل کیا گیا اور اب لوگ رجوع کر رہے ہیں امیر المومنین کی طرف، اور ہزاروں کی تعداد میں بنو ہاشم کی گلیاں کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں، اور حضرت نے فرمایا لولا حضور الحاضر و قیام الحجہ بوجود الناصر وما اخذ اللہ من العلماء اللہ یقار ولا قزت ظالم ولا سقب مظلوم. جو جرگاہ کہتے کہ میں نے حکومت کو اور خلافت کو اتنا بے توقیر تاریخ بشری میں اس کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا جتنا علی کے دروازے پر دیکھا. یہ ہزاروں لوگ اصرار کر رہے تھے اور علی انکار کر رہے تھے اور فرما رہے تھے اب اس خلافت میں کیا رہ گیا. آج تمہاری حالت وہ ہے کہ یوم بعث اللہ نبیہ، کہ جس دن خدا نے تم میں اپنے نبی کو مبعوث کیا تھا، قبل از بعثت کے افراد بن چکے عہد جاہلیت کے. اب علی کیا کرے؟ اور جب اصرار حد سے بڑھا کہ حضرت کی عوام پھٹ گئی تو فرمایا کہ لولا حضور الحاضر، اگر اتنی تعداد میں ہزاروں لوگ میرے دروازے پہ اکٹھے نہ ہوئے ہوتے، وقیام الحجہ بوجود الناصر، اتنے ناصرین کے بعد علی پر حجت تمام نہ ہوئی ہوتی. وما اخذ اللہ من العلماء، اللہ نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا، وعدہ نہ لیا ہوتا، اللہ یقار ولا قزت ظالم، کہ وہ ظالم کی شکم سیری پر اور مظلوم کی گرسنگی پر، بھوک پر خاموش نہیں بیٹھے. تو میں خلافت کے ساتھ وہی شروع کرتا جو 25 سالوں سے کر رہا ہوں، یہاں تک کہ منگل کا دن گزرا، بدھ کا دن گزرا، لوگ ہر شخص قبول کرتے ہیں بس مجھے کسی طرح سے چیف منسٹر بنا دو، کسی طرح سے پرائم منسٹر بنا دو، ہر جائز ناجائز کام کروا دو لیکن بس مجھے یہ عہدہ مل جائے. کسی صوبے کی وزارت اعلیٰ کی بات نہیں، کسی چھوٹے سے ملک کے وزارت عظمیٰ کی بات نہیں، 3 بر اعظموں کی حکومت ہے اور لوگ اصرار کر رہے ہیں اور علی شرطیں عائد کر رہے ہیں. اگر چاہتے ہو کہ میں حکومت قبول کروں تو میری شرط ہے ہمارے عباس سیاستدان کے لیے مٹی پاؤ، جو ہوا ماضی میں ٹھیک ہے، بس آئندہ جو آپ کریں پالیسی ہمیں اعتراض نہیں. حضرت نے فرمایا نا، علی کی سیاست الگ ہے. فرمایا واللہ لو وجدته قد تزوج به النساء او ملك به الامال لرددته، اگر میں نے دیکھا کسی نے پچھلے 25 سالوں میں خصوصاً آخری 11 سالوں میں بیت المال کو مال البیت بنایا اور کسی نے بیت المال کی رقم سے کسی کنیز کو خریدا یا بیوی کا حق مہر دیا یا اپنی بیوی یا کنیز کو کوئی انگوٹھی تحفے میں دی، واللہ لو رددتو، اللہ کی قسم میں واپس لوں گا. علی شہید عدالت. منگل کے دن بھی یہی کام، بدھ کے دن، جمعرات کے دن، یہاں تک کہ جمعہ ہے اور پورے مدینہ میں کھلبلی مچ گئی. اسی کہ اتنا مال لوٹا گیا سابقہ پچھلے 25 سالوں میں، خصوصاً آخری سالوں 11 سالوں میں. کیا آپ دیکھ لیں زبیر بن عوام 4 بیویاں ہیں اور ایک بیوی کا 8واں حصہ ہے، اور 4 کو 8 سے ضرب دیں، ایک بیوی کا 32واں حصہ، اور ایک بیوی کے حصے میں کئی من سونا آیا اور کلاڑوں سے توڑ کے الگ کیا گیا. اب مشکل تھا علی کو تحمل کرنا، اس لیے علی کے مقابلے میں آئے. اور جمعے کے دن بھی جب حضرت نے گفتگو کی
پورا مدینہ سمٹ کر مسجد نبوی میں جمع. اور چونکہ مولوی متقیان کو بنو امیہ مسلسل پیغامات بھیج رہے تھے کہ ماضی سے سروکار نہ رکھیں اور ہمارے پاس ہم نے جو لوٹا ہے اسے ہمیں مت چھیڑیں ورنہ ہم جا کے حاکم شام سے مل جائیں گے. حضرت جو گفتگو کی نہج البلاغہ میں وہ مکاتیب موجود ہیں, گفتگو موجود ہے, وقت ختم ہوا ورنہ میں عرض کر دیتا. یہاں تک کہ اب خطرہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے اموال کو نقصان پہنچائیں گے, حضرت کی حکومت کو کمزور کریں گے. میں حکومت کی اہمیت بتا رہا ہوں علی کی نگاہ میں. تو مولوی متقیہ نے اپنی فوج کے سپہ سالار مالک اشتر نخعی کو ان کے قبیلے کے جوانوں کے ساتھ مامور کیا کہ آپ بازار مدینہ میں پہرا دیں تاکہ مسلمانوں کے اموال کو نقصان نہ پہنچایا جائے. ایسے میں مالک اشتر نخعی بازار مدینہ میں چل رہے ہیں ننگی تلواریں ہاتھ میں لیے, اور دیکھا ایک اجنبی بازار مدینہ میں داخل ہوا. اور جب دیکھا کہ ساری دکانیں بند ہیں تو ایک مرتبہ چلتا ہوا مالک اشتر کے پاس آیا, کہا کوئی قحط پھوٹ پڑا ہے, کوئی وبا پھوٹ پڑی ہے, کوئی پریشانی ہے, ہر طرف ہو کا عالم ہے, سناٹا ہے, سکوت ہے, خاموشی ہے. تو مالک اشتر نے بتایا کہ تیسرے خلیفہ کو مسلمانوں نے قتل کیا اور اب خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب ہیں. اور چونکہ علی 25 سال کالے بادلوں کی اوٹ کے پیچھے پنہان رہے اس لیے عام لوگ اب نہیں جانتے. تو کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ ہی چل کے خطبہ سنیں, اس لیے کہ جب تک خطبہ مکمل نہیں ہوگا, نماز جمعہ تمام نہیں ہوگی تو دکانیں نہیں کھلیں گی. تو وجہ یہاں انتظار کرنے کہ آپ ہی چلے جائیے. اب جیسے آج مجلس ہے ناروال میں اور میں بھی پہلی دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, ممکن ہے جب آپ آ رہے ہوں اور راستے میں کوئی آپ کا دوست آپ کو ملے اور آپ اسے کہیں کہ بارگاہ میں مجلس ہے تو چلو مل کے چلتے ہیں, وہ پہلا سوال ہی کرے گا کون پڑھ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر کوئی عام فرد ہے تو چل پڑے گا آپ کے ہمراہ, لیکن اگر لکھاری ہے, مصنف ہے, مؤلف ہے, کوئی دانشور ہے, ڈاکٹر ہے, پروفیسر ہے, تو وہ کہ پوچھے کہ کون پڑھ رہا ہے, کہ جا کے بیٹھوں, اگر کچھ بات ملے, نئی بات سننے کا موقع ملے تو جاؤں. تو ساسا بن سہان ابدی تاریخ عرب کا وہ پہلا شخص ہے جسے فلسفہ یونان پر مہارت حاصل ہے. تو جب مالک اشتر نخعی نے کہا کہ آپ بھی چل کے سنیں تو دل میں خیال ہے کہ بھلا کون سا مسلمان ہے جو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے. لیکن پھر جب مالک اشتر نخعی کے چہرے پر نگاہ پڑی کہ اتنا باوقار, اتنا معتبر, اتنا پرہیبت, اتنا پر اعتماد انسان اگر اصرار کر رہے کہ جا کے سنو تو سن لینا چاہیے کیا کہتا ہے کہنے والا. ساسا بن سہان ابدی, استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے لکھا, اتنے بڑے ادیب تھے, اتنے بڑے خطیب تھے, اتنے بڑے دانشور تھے کہ کبھی کبھی مولوی متقیان نے ممبر پر بٹھا کر خود بیٹھتے تھے کہ میرا بھی جی جاتا ہے کسی کی گفتگو سنو, آپ پڑھو بولو تاکہ آپ کی باتیں سنو. لیکن ابھی تک علی کو نہیں جانتے تھے. ساسا بن سہان ابدی پہلی مرتبہ چلتے ہوئے مسجد نبوی پہنچے, کھچکٹ مسجد نبوی, گلیاں بھری ہیں دیوار لوگوں سے, اور اب کانوں میں آواز پڑنا شروع ہوئی خطبے کی. تو کوشش کر رہے ہیں جیسے مثلا کوئی بعد میں آئے اور اس پیچھے کی جگہ ملے اور اس سے بات اچھی لگ رہی ہے تو پھر کوشش کرتا ہے کہ تھوڑا آگے چلا جائے, قریب بیٹھ کے سنے, اگلی صف میں پہنچ جائے. اب ساسا بن سہان ابدی سن بھی رہے ہیں اور ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, یہاں تک کہ سنتے سنتے اور آگے چلتے ہوئے صفوں سے گزرتے ہوئے جا کے پہلی صف میں پہنچ گئے. اور حضرت کا خطبہ چل رہا ہے, ابھی گفتگو مکمل نہیں ہوئی کہ گفتگو کے وسط میں جناب ساسا بن سہان ابدی اٹھ کر کھڑے ہوئے, دست ادب جوڑ دی, کہا آقا مجھے معاف کریں کہ میں نے آپ کا خطبہ توڑا, لیکن اس سے زیادہ تحمل کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا. امیر المومنین علی آج زندگی میں پہلی دفعہ آپ کو دیکھ رہا ہوں, پہلی دفعہ آپ کی گفتگو سنی, تقریر سنی, لیکن آپ کو سن کر ساسا یہ محسوس کر رہے ہیں ما زینک الخلافہ بل زینتہ. اے علی اس خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی, آپ نے خلافت کو زینت دی. اے علی آپ نے اپنے تعارف میں آج جو گفتگو کی کہ آپ مولود کعبہ ہیں, آپ کو دیکھ کر محسوس کر رہا ہوں کعبہ میں پیدا ہونا آپ کے لیے باعث شرف نہیں ہے, اللہ نے کعبہ کو شرف عطا کیا کہ آپ کعبہ میں آئے. علی اللہ نے آپ کے وجود سے کائنات کو زینت دی, آپ کے وجود سے قرآن کو زینت دی, آپ کے وجود سے دین کو زینت دی, آپ کے وجود سے اسلام کو زینت دی. ساسا مزید کہنا چاہ رہے تھے, حضرت نے فرمایا ساسا بیٹھو مجھے خطبہ مکمل کرنے دو. یہاں تک کہ ساسا بیٹھے, حضرت نے خطبہ مکمل کیا, نماز پڑھائی, مسجد سے چلے اور ساسا سر جھکائے علی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں.
حضرت نے فرمایا ساسا بتاؤ کیا کہہ رہے تھے مسجد میں؟ جناب ساسا نے وہ کلمات دہرائے. میں شرمندہ ہوں، سفر کے سبب سے تھکان تھی اور میں زیادہ بہتر انداز میں عرض نہیں کر سکا. کل سے اپنی بات یہیں سے بڑھائیں گے. حضرت نے جب فرمایا ساسا کیا کہہ رہے تھے، وہ جملے دہرائے. فرمایا ایسا ہی ہے، اللہ نے مجھے اس کائنات کے لیے زینت بنا کے بھیجا. لیکن ساسا شاید تو ایک بات نہیں کہ اللہ نے علی کو ایک ایسی بیٹی عطا کی کہ جو خود علی جیسے باپ کے لیے باعث زینت ہے. لفظ زینب یہ مرکب ہے، زین اور اب سے، یہ مرکب اضافی ہے. وہ ہستی جو اپنے علی جیسے بابا کے لیے باعث زینت ہے، اور یہ نام توقیفی ہے. علی و بطول نے ثانی زہرا کی ولادت کے موقع پر انتظار کیا. جب جناب سیدہ نے کہا کہ اپنی بیٹی کا نام تجویز کریں، کہا میں اللہ کے رسول پر سبقت نہیں لے جا سکتا. اور یہاں تک کہ پیغمبر اسلام تشریف لائے، مولوی متقیہ نے کہا اپنی نوازی کا نام تجویز کریں، کہا میں اپنے اللہ پر سبقت نہیں لے جا سکتا. یہاں تک کہ کچھ فاصلے زمانے کے بعد جبرائیل امین نازل ہوا. سلام کے بعد کہا اللہ یہ فرما رہا ہے اس بچی کا نام زینب رکھا جائے. وہ بیوی جو علی جیسے باپ کے لیے باعث زینت. میرے عزیزوں، پہلی مجلس سے بس 2 جملے تاکہ مجلس مکمل ہو جائے. کل سے تفصیلی مسائل پڑھیں گے. وہ مصیبت کے جو اہل بیت کو آج بھی خون کے آنسو رلا رہی ہے. اہل بیت کی سب سے بڑی مصیبت. علامہ حلی فرماتے ہیں جب میں نے زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کی یہ جملے پڑھے کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ میں نے عمل کیا، اور جب عمل کیا تو مجھے خواب میں آقا کی زیارت نصیب ہوئی. اور میں نے پوچھا حضرت جی آپ کے جملے ہیں، میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں؟ فرمایا حلی جی میرے جملے. کہ اس لیے خون روتے ہیں کہ آپ کے جد حسین شہید ہوئے؟ فرمایا نہیں، اس وجہ سے نہیں روتا. کہ اس لیے کہ علی اکبر و عباس علی اصغر شہید ہوئے، آپ کے جد علی شہید ہوئے. فرمایا یہ ہمارے لیے بہت بڑی مصیبتیں ہیں، لیکن میں خون کے آنسو کسی اور وجہ سے روتا ہوں. آج یہ سب ہوتے تو سب کے سب خون کے آنسو بہا رہے ہوتے. علامہ کہتے ہیں میں نے سر قدموں میں رکھا اور دست ادب جوڑ دیے، آقا پھر خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ امام نے فرمایا ہلی ہم آل محمد نے اس دن سے خون کے آنسو رونا شروع کیے جس دن دادی زینب کی چادر اتر. کتنا مشکل مرحلہ ہے. علی کی شیر کی بیٹی کا ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا. میں نے مولوی متقیان کی وصیتوں کا مطالعہ کیا. مولوی متقیان امیر المومنین جب وصیتیں فرما رہے تھے، بچوں کو وصیتیں کی، اور سب سے آخر میں اپنی بڑی بیٹی زینب کبریٰ کو وصیت کرنا چاہیے. لیکن وارث منبر سنونی باب مدینہ العلم زبان لڑکھڑا رہی اور اتنی رقت آ رہی کہ علی سے بولا نہیں جا رہا. فرمایا بیٹی زینب میرے قریب آئی، اپنا کان میرے دہن کے پاس لے آئیں. یہاں تک کہ ثانی زہرا کے کان میں کچھ جملے گئے. اور مورخین کہتے ہیں سیرت نگار اس کے بعد حضرت کی شہادت ہوئی. یہ 40 ہجری ہے، پھر 20 سال گزر گئے، پھر 61 ہجری کی شروع میں کربلا برپا ہوئی، پھر کوفہ اور شام. 19 دن مسلسل بے پالان شتر کی پشت پر تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر طے کیا. بچوں کے ساتھ، اسیروں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ 3 دن شام شہر کے دروازے پر بیٹھے، 15 آذانیں سنی، 3 مرتبہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، 3 مرتبہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد سارے سفر میں بی بی نے نہیں کہا کہ قافلہ روکو، نہ چلتی گئی. یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ 3 دن مسلسل انتظار کروانے کے بعد بازار سجائے گئے، دربار سجائے گئے. کہاں سے گزارا گیا وہ مرزا میں بیان نہیں کر سکتا. کن گلیوں سے گزارا گیا، آگے آگے کون تھے؟ ہاں، جن گلیوں سے گزارا گیا 11 صحابہ کرام ہیں جن کا تعلق دمشق سے، شام سے. ان میں سے ایک صحابی رسول جناب سعد ابن سعد الساعدی، یہ کچھ دن کے بعد جب شام کی گلیوں سے گزر رہے تھے،
ایک مرتبہ دیکھا دیواریں خون آلود ہیں، تو پوچھنے لگے اہل شام کیا اب تم جانوروں کو گلیوں میں ذبح کرتے ہو؟ تو لوگ کہنے لگے نہ صحابی رسول ان گلیوں میں کسی جانور کو ذبح نہیں کیا، ان گلیوں سے محمد و علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا۔ اتنے پتھر مارے گئے کہ بیویوں کے لیے چلنا مشکل ہو گیا۔ میں نے پڑھا ثانیہ زہرا کوہنیوں کے بل چلی، اس کے باوجود رکی نہیں، آگے بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ میں نے پڑھا ہے بعض کتابوں میں کچھ خواتین اہل شام میں سے گرم کھولتا ہوا پانی چھتوں پر لے کے گئی، بیویوں اور بچوں کے سروں پر یہ کھولتا ہوا پانی گرایا جا رہا تھا۔ اس کے باوجود ثانیہ زہرا بیویوں اور بچوں کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی۔ پہلی مرتبہ رکی کہاں؟ یزید کے دربار کے دروازے پر۔ جیسی ثانیہ زہرا یزید کے دربار کے دروازے کے قریب پہنچی، اب زمین پر بیٹھی، اور جیسی بیوی زمین پر بیٹھی سید سجاد آگے بڑھے، پھوپھی اماں گھبرا گئی ہیں، پھوپھی اماں پریشان ہیں۔ فرمایا سجاد گھبرائی نہیں۔ کہا پھوپھی اماں پھر کیا بات ہے، کیوں زمین پر بیٹھ گئی ہیں؟ فرمایا سنو سید سجاد، آج سے 20 سال پہلے 40 ہجری میں جب میرے بابا علی کے سر پہ زر لگی تھی تو وقت آخر مجھے اپنے قریب بلا کر میرے کان میں کچھ وصیت کی تھی، پھر میرے بابا کی شہادت ہو گئی تھی، اور اس کے بعد مسلسل 20 سال بنو ہاشم کی خواتین مجھ سے پوچھتی تھی علی کی بیٹی ثانیہ زہرا ہمیں بتائیں وقت آخر آپ کے بابا نے آپ سے کیا کہا تھا؟ میں نے کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا، آج زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کو بتانے لگی۔ میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا اے میری بیٹی زینب، تجھے اپنی زندگی میں ایک ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا، اور بیٹی جب ایسا وقت آ جائے تو گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ سید سجاد میں پریشان نہیں، اپنے بابا علی کا انتظار کر۔ یہاں تک کہ کچھ لمحے گزرے تھے کہ ثانیہ زہرا یہ کہتی اٹھی السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا امیر المومنین، پھر اپنے بابا کے ہمراہ یزید کے دربار میں داخل ہوئی۔ میں دست ادب جوڑ کر آقا علی کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا آپ نے یہ وعدہ امام حسین کی شہادت کے موقع پر نہیں فرمایا، علی اکبر کی شہادت کے موقع پر نہیں فرمایا، کوفہ اور شام کی کسی اور مرحلے کے لیے نہیں فرمایا، کیوں یزید کے دربار کے دروازے کے لیے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا میں آؤں گا آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اس لیے کہ علی نے ایک منظر دیکھا تھا، کون سا منظر؟ جب سیدہ، بس آخری جملہ عرض کروں، جب سیدہ زہرا کی شہادت ہوئی تھی تو غسل و کفن کے بعد مولا متقیہ نے باری باری بچوں سے کہا تھا آؤ آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں فاطمہ زہرا کے چہرے کی زیارت کرو۔ پہلے امام حسن آئے تھے، پھر امام حسین آئے تھے، اور جب جناب فضہ کو بھیجا کہ جائے میری بیٹی زینب سے کہیں آ کر اپنی ماں فاطمہ زہرا کے چہرے کی زیارت کر لیں تاکہ ہم سیدہ کو دفنانے کے لیے لے کے جائیں، تو سنیں گے جناب ثانیہ زہرا نے فضہ کو کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا اے فضہ پہلے بابا سے کہیے وہ اس حجرے سے باہر تشریف لے جائے، اس لیے کہ جب میں اپنی ماں کی میت پر جاؤں گی مبادا گریہ کرتے ہوئے مجھے میری رضا کا خیال نہ رہے اور رضا میرے سر سے سرک جائے تو مجھے ایسی حالت میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ ارے جو بیوی 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، اللہ جانے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے جائے گی؟ اس لیے علی جانتے تھے مبادا کہیں یزید کے دربار میں پہنچ کر میری بیٹی زینب کا جگر پھٹ نہ جائے، کہیں میری بیٹی زینب مر نہ جائے، اس لیے وعدہ کیا میں آؤں گا تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ پروردگار ثانیہ زہرا کے صدقے میں ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری عبادت نے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم قرار دے۔ پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نعمت تقویٰ عطا فرما، ہم سب کو نور معرفت عطا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے، قرآن مجید کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔
پروردگار جو مومن بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام، ایسے مومنین کی جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اپنے تمام مرحومین سب کی سارے ثواب اور درجات کی بلندی کی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے۔